دوسرا نقطہ وہ کیا ہے؟ جس نے روزہ رکھا ہے میری طرف سے اسے مبارک، اللہ مبارک، اللہ کا شکر ادا کریں جس نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا ہم نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تمہیں مبارک، اللہ تم نے روزہ رکھ لیا۔ آخر پر کیا فرمایا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرے شکر گزار بن جاؤ۔ صبح میں نے 3 چیزوں سے روکا تھا، حلال چیزیں ہیں، کھانا پینا اور حلال بیوی۔ تم نے کیا کیا؟ سبحان، روزے دار نے کیا کیا؟ اس نے اپنے خالق کے آرڈر پر اپنا سر جھکا لیا، بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، لیکن دل بھی چاہ رہا تھا، خواہش انگڑائیاں لے رہی تھی، حالات سازگار تھے، تنہائی تھی، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، کھانا بھی موجود تھا، مشروب بھی موجود تھا، مگر روزے دار نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو سمجھا لیا، لیکن اپنے خالق کی نافرمانی نہیں۔ اللہ دنیا میں فائدہ، دنیا میں روزہ رکھا ہے، فائدہ سنو۔ سب سے پہلا انعام، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ہمارا روزہ رکھا ہے، اس روزے کی برکت سے تیری زندگی کے سابقہ گناہ معاف کر دیے۔ مبارک ہو، مبارک جنہیں روزہ رکھا ہے۔ ہمارے خالق نے ہمیں کہا ہے کلکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم صبح بھی گناہ کرتے ہو، شام بھی گناہ کرتے ہو، دن کو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، رات کو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، فاستغفرونی، مجھ سے بخشش مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، اغفر الذنوب جميعا۔ سبحان، میں روزہ رکھو، اس کا پہلا روزے دار کو انعام دنیا میں کیا ملتا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ دوسرا انعام، روزے کی حالت میں یہ جو مومن ہے مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ادھر سے مانگے فوراً عطا کر دیں، مستجاب الدعوات۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ روزے کی حالت میں مومن اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ولی وہی ہوتا ہے نا جس کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ ہر روزہ رکھنے والا، لیکن ساتھ ایک لفظ میں چلانا چاہتا ہوں، اگر یہ روزہ قبول ہو گیا، اگر یہ روزہ بولو قبول ہو گیا، زندگی کے سابقہ گناہ معاف، اور پھر روزے دار اللہ کا ولی بن گئے، ادھر سے تم مانگو میں عطا کروں۔ اللہ کام کیا کیا تھا؟ روزے دار نے کام کیا کیا ہے کہ اللہ کا ولی بن گیا؟ اللہ نے کہا تھا حلال کھانا نہیں کھانا، حلال پانی نہیں پینا، حلال بیوی کے پاس نہیں جانا۔ 3 کاموں سے روکا تھا نا، 3 کاموں سے روکا تھا۔ اللہ یہ 3 کام جب مومن نے کیے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ ساتھیو ذرا غور کریں، اللہ یہ 3 کاموں سے رکنے والے کے پاس تقویٰ کا 3% آ گیا، تقویٰ کا 3% حصہ روزے دار کے پاس آ گیا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی دولت ہے
جس کا 3% اختیار کرنے سے اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے۔ رب العالمین نے یہی کہا ہے نا، میں نے روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ 3 کام اللہ کے حکم سے چھوڑ دیے، تو میں نہیں کھانا نہیں پینا نہیں، بیوی کے پاس نہیں جانا، تقوی کے 3% اختیار کرنے سے رب العالمین نے فرمایا جا جو تو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ یہ تقوی کا 3% ہے ہمارے پاس، اور اگر 100% آ جائے، ذرا غور کرو، اگر تقوی 100% آ جائے، اس لیے میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا ساتھیوں اکاڑے میں نے کہا مومن کے 2 روزے ہیں، ایک روزہ شام کے وقت افطار کرتا ہے اور دوسرا روزہ موت کے وقت افطار کرے گا۔ بات سمجھا گئی؟ ایک روزہ جو شام کے وقت افطار کر رہا ہے اور ایک وہ روزہ ہے جو موت کے وقت افطار ہوگا۔ بات نہیں سمجھائی؟ اللہ مومن پوری زندگی روزے میں رہتا ہے، حرام چیزوں سے روزے، جن چیزوں کو رب العالمین نے حرام کیا ہے پوری زندگی کا روزہ ہے، موت کے وقت افطاری ہوگی۔ مومن شراب نہیں پیتا، موت کے بعد شراب پیش کی جائے، بات سمجھا گی؟ روزہ افطار ہو رہا ہے۔ اللہ مومن اللہ کا حکم مانتے ہوئے، بات توجہ سے کر سننا، ریشمی لباس نہیں پہنتا، جب موت آئے گی تو یہ افطاری ہو جائے گی۔ البسوہ من الجنہ، میرے اس بندے کو جنت کا لباس، ریشمی لباس پہنا دو۔ مومن ہر حرام کام سے روزے میں ہے، اور یہ روزہ افطار نہیں کرتا، اس روزے کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ موت کے وقت عند ربہم یرزقون، رب العالمین رزق عطا کرے گا، مومن کو رزق ملے گا، کھانا پیلے گا۔ اعلان کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جاؤ تم نے عمر بھر روزہ رکھا تھا، جی چاہتا تھا سود کھاؤں، دل چاہتا تھا رشوت لوں، جی چاہتا تھا میں گلتیا ساتا 11ویں کھاؤں، جی چاہتا تھا۔ کھیر کھانے کو کس کا جی نہیں چاہتا؟ بولو، چاہتا ہے، لیکن نہیں کھائی کھیر۔ یہ روزہ ہے مومن کا۔ جی چاہتا تھا کہ لوگوں کا مال لوٹوں، چوری کروں، ڈھاکہ ڈالوں، پروفیشنل ڈاکو بنوں، عدالتوں میں جا کر اپنے رشتہ داروں کا مال قبضے میں لوں، لیکن روزہ تھا۔ مومن کا روزہ ہے حرام چیزوں سے۔ افطاری کب ہوگی؟ جب موت آئے گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ للصائم فرحتان، روزے دار کو کتنی خوشیاں ملیں گی؟ 2۔ للصائم فرحتان، 2 خوشیاں ملیں گی۔ پہلی خوشی عند فطرہ، شام کے وقت جب افطاری کرتا ہے، یہ پہلی خوشی ہے۔ اور دوسری خوشی کب ملے گی؟ عند لقاء ربہ، جب اللہ سے ملاقات ہو۔ یہ جو دنیا میں خوشی ملتی ہے افطاری کے وقت، اس میں منافق اور مومن برابر ہیں۔ بات سمجھا گئی؟ منافق بھی روزہ رکھتا ہے، مومن بھی روزہ رکھتا ہے، دونوں افطار کرتے ہیں، دونوں برابر ہیں، لیکن دوسری خوشی عند لقاء ربہ، جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اس خوشی میں منافق شریک نہیں سکتا، مومن شریک ہے۔ مومن کو خوشی کیوں ملے گی؟ کہ مومن نے 2 روزے رکھے تھے،
ایک ماہ رمضان میں روزہ اور دوسرا عمر بھر کا روزہ. اللہ، عمر بھر کا روزہ حرام کاموں سے جن سے رب نے روکا ہے، اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے. ساری زندگی روزے میں رہا. اب موت کے وقت خوشی ہو اللہ سے جب ملاقات، جب یہ روزہ اللہ کے پاس لے کر جائے گا نا اللہ، تو روزہ جب رکھا ہے میری مبارک، اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول فرمائے. اگر روزہ قبول ہو گیا تو قبر میں کیا ملے گا؟ سنا ہے نا، قبر میں روزے دار کی دائیں جانب کو محفوظ رکھے گا. روزہ ایک قلعہ بن جائے گا. فرمایا کہ خذو جنتکم، خذو جنتکم. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا خذو جنتکم، اپنی اپنی ڈھالیں پکڑ لو. ڈھال پکڑ لو دشمن کے تیروں سے، تلوار سے، نیزوں سے بچنے کے لیے. فرمایا کہ ڈھال پکڑ لو. صحابہ کرام چکنے ہو گئے. آقا دشمن آ رہا ہے، کوئی مار کا بپا ہونے والا ہے، کوئی جنگ ہونے والی ہے. فرمایا کہ جنت من النار، آگ سے بچنے کے لیے ڈھال پکڑ لو. اور وہ کیا ہے؟ الصیام جنت. سبحان، الصیام جنت. اگر روزہ قبول ہو گیا تو یہ روزہ ڈھال ہے. جنت من النار، آگ سے کیا ہے؟ قبر کی آگ آئے گی جلانے کے لیے، یہ روزہ ڈھال بن جائے گا. بختر بند گاڑی ہے، بند قلعہ ہے، مضبوط قلعہ جس کو دوزخ کی آگ بھی نہیں پھاڑ سکے. یہ معمولی نیکی نہیں ہے. اگر قبول ہو، اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے. اللہ قبولیت کی فکر رہنی چاہیے. صحابہ کرام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے جب ماہ رمضان گزر جاتا تھا نا تو ہر صحابی 6 ماہ تک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتا تھا، عرش والے میرا روزہ قبول فرما. اللہ، صحابہ کرام روزہ قبول ہو گیا، قبر میں بھی سکون ہے. اور جب قیامت کا دن آئے گا کیا ملے؟ اللہ بڑی ضرورت پڑے گی وہاں بھائی. سیدھی سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نام لے کر بلائیں گے، آؤ میرے سامنے. ایک ایک کر کو بلایا جائے گا اور سوال و جواب ہوں گے. ہم تو گناہ گار ہیں، جواب نہیں دے سکیں گے. اللہ، اور یہ عدالت کس کی ہے؟ رب کائنات، خالق کائنات. اس کے ہاں نہ تو کوئی سفارش چلے گی اور نہ ہی رشوت چلے گی. سمجھا گئی بات؟ وہاں پھر ایک گناہ گار بندے کو ضرورت تو ہے سفارش کی. اللہ، تو یہ روزہ آقا علیہ السلام کہ الصیام والقرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قیامت کے دن اگر روزہ قبول ہو گیا تو پھر یہی روزہ سفارشی بن کر آئے گا. اللہ آتے ہی کیا کہے گا؟ اے ربی، اے میرے پروردگار، اس بندے نے کیا کیا تھا؟ اس نے میری بات مان لی تھی. میں نے کیا کہا تھا؟ انی منعتہ الطعام، کھانا نہیں، پینا نہیں، اور اپنی شہوت پر کنٹرول کرنا ہے، قابو میں رکھنا ہے اپنے آپ. اس نے میری بات مان لی، لہذا کہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اسے معاف کر دے، اس کو جنت عطا کر دے. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رب العالمین روزے کی سفارش رد نہیں کریں گے. تو مبارک ہو جنہوں نے روزے رکھے ہیں، اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے. اگر روزہ قبول ہو گیا، رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟
الصوم لی، یہ روزہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کہ نماز بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، جہاد اللہ کے لیے، حج عمرے اللہ کے لیے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس حدیث کے لفظ کی سلف صالحین نے مختلف وضاحتیں اور تشریح کی ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کل قیامت کا دن آئے گا نا، اللہ روزے دار اللہ کی عدالت میں پیش ہوا ہے، لیکن ساتھ اللہ کی مخلوق وہ بھی آ گئی، بھائی آ گیا، بہن آ گئی، دوست آ گیا، پڑوسی آ گیا، مجھے اس نے تنگ کیا، میرا اس نے مال دمایا، مجھے اس نے گالی دی، حقوق والے آ گئے اور اس کی نیکیاں تقسیم ہونے لگی۔ نماز تقسیم ہو گئی، جہاد تقسیم ہو گیا، صدقہ تقسیم ہو گیا، اور عمرے تقسیم ہو گئے، حج تقسیم ہو گیا، صرف روزہ والی نیکی باقی رہ گئی، باقی ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی۔ حق والے موجود تھے، مطالبہ جاری تھا، فرشتے کہیں گے یا رب اب اس کے پاس روزہ رہ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ روزہ میرے لیے ہے، واہ، اس کو تقسیم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ہے خوشی مومن کو جو حاصل ہوگی۔ اللہ فرمایا کہ نہیں، روزہ تقسیم نہیں ہونے دوں گا، الصوم لی، یہ تو میرے لیے تھا۔ اس کو بھوک لگی ہوتی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، نماز پڑھتا تھا لوگ دیکھ لیتے تھے، اللہ صدقہ کرتا تھا لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا تھا، مخلوق کی نظروں میں ہوتا تھا، عمرہ کرتا تھا، حج لیکن جب یہ روزہ رکھتا تھا نا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ میرے لیے ہے، یہ میں نیکی تقسیم نہیں ہونے دوں گا۔ پھر حقوق والے کہاں جائیں گے؟ آیا کہ رب العالمین جن کے حق اس نے دینے تھے، باقی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب روزے کی باری ہے، روزہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو میرے لیے ہے۔ اس روزے دار کی طرف سے رب العالمین حق لینے والوں کو راضی کریں گے، اللہ ان کو راضی کریں گے اور روزے دار کو روزے کی وجہ سے جنت عطا فرما دیں گے۔ فرحۃ عند لقاء ربہ، اس وقت خوشی ہوگی، یہ خوشی اس کو ہے جس نے عمر بھر کا روزہ رکھا، جس کا روزہ قبول ہو گیا۔ اللہ اور کیا چاہیے؟ ایک اور روزے کی فضیلت سنو، اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے۔ اگر روزہ قبول ہو گیا، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب مومن روزہ رکھتا ہے، ختم بہ، رب العالمین اس روزے پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، وہ مہر قیامت تک ٹوٹتی نہیں، پھر وہی مہر قیامت کے دن ساتھ جائے گی۔ داخل الجنہ، روزے دار کو اس کی مہر دیکھ کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ، یہ روزہ معمولی عبادت نہیں۔ اگر قبول ہو گیا، سنیے حدیث، آقا علیہ السلام آیا کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، یہ تو 30 روزے ہیں نا، ایک روزہ قبولیت کا جب درجہ پا لیتا ہے، فرمایا کہ رب العالمین بعد اللہ بذالک الیوم وجہہ، اس روزے دار کا چہرہ دوزخ سے، جہنم سے کتنی دور کر دیتے ہیں؟ 70 خریفہ، 70 سال کی مسافت تک اس مومن کو دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔
اللہ یا رب ہمارے روزے قبول فرما۔